حیدرآباد کی مشیرآباد میں کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں تقریر کرنے پر ایک نیا تنازع برپا ہو گیا۔ مولانا ڈاکٹر سید اویس بخاری نقشبندی نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ غیر مخلدین کا مسجد کے ممبر یا محراب سے کیا تعلق ہے۔ مشہور کامیڈین منور فاروقی نے حیدرآباد کے مشیرآباد علاقے میں مسجد میں تقریر کی، جس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ علماء اکرام کی جانب سے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ صرف وہی لوگ جو عقیدے پر کاربند ہوں اور شریعت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں، وہ مسجد کے ممبر و محراب سے خطاب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ بعض عینی شاہدین یہ ادعا کر رہے ہیں کہ منور فاروقی نے ممبر سے خطاب نہیں کیا تھا بلکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن علماء یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی تقریر کرنے کے اہل ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید اویس بخاری نقشبندی نے اس واقعے پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غیر مخلدین کا مسجد کے ممبر یا محراب سے کیا تعلق ہے۔ مساجد کمیٹیوں کو اس معاملے پر فوراً وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ منور فاروقی کا مسجد میں خطاب کرنے کا یہ معاملہ ایک تنازع میں تبدیل ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا ہے۔ عوام کی جانب سے رائے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ آج یہاں اردو مسکن پروگرام کے ضمن میں آیا تو ہمارے احباب نے ایک سوال پوچھا ہے، تو اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے جناب کی جانب سے کہ ایک مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین جو ہے ایک شہر حیدرآباد کی مشیرآباد کی تاریخی جامع مسجد جو ہے اس میں وہ آئے یا بلایا گیا، بہرحال وہ خطاب وغیرہ کرے، تو اس ضمن میں مجھ سے یہ سوال کیے ہیں، تو اس ضمن میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے، ممبروں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ممبروں، مسجدوں، محرابوں کے تقدس کو برقرار رکھنا یہ ہر شخص کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کے تقدس کو پامال ہونے نہ دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، سیدھی راہ کی جانب لانا چاہے، یقیناً لازمی بات ہے، اب جب یہ بات ہوگی تو اس میں بھی دو طبقے بن جائیں گے، ایک فیور میں جائے گا، ایک مخالفت میں جائے گا، مگر جو بات شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہے وہ آپ حضرات کو بتانا ضروری ہے، اسی لیے آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے یقیناً ہدایت دے سکتا ہے، جس سے دین کا کام لینا چاہے اللہ عز و جل لیتا ہے، اس کا دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے۔ مگر رہی بات اسلام کے حوالے سے، اسلام کے بارے میں ایک مساجد کے حوالے سے ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی آتی ہے کہ قیامت کی جو علامات جو بتائی گئی ہے اس میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے، علو اصوات الفساق فی المساجد، فاسقوں اور فاجروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگے گی۔ اب ایک آدمی جو چھچورے پنے کے انداز میں اپنی ہنسی مذاق، جی صاحب کون سے کامیڈین ہے، کیا نام ہے ان کا؟ یہ منور، غالباً منور کو یہ نام بتایا جا رہا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، تو یہ جو ہے تو جس کے فسق اور فجور کے بارے میں کھلے عام سب کے اتفاق ہے، تو ایسے شخص کو لا کر کے ممبر رسول پر بٹھانا، یہ ممبر رسول کو کے تقدس کو پامال کرنا ہے اور مساجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ آوازیں مساجد میں بلند ہوگی تو کہیں نہ کہیں ہم اس جانب تو نہیں جا رہے ہیں۔ بھئی دین آپ کو سیکھنا ہے، علماء کرام سے سیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ کیا بولا جا رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون بول رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ ارے بھئی ہر کوئی کہہ سکتا ہے، ہر کسی سے دین سیکھ سکتے ہیں، ہم بھید بھاؤ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے۔ آپ حضرات کو اگر میں بتاؤں کہ کوئی ایک حدیث جو ہے، حدیث پاک سارے احادیث صحیح ہوتی ہے، مگر اگر ایک راوی کا اس میں کیریکٹر خراب ہو جائے، وہ جھوٹ بولنے والا ہو یا بھولنے کی عادت ہو یا کسی اور راوی سے نہ ملا ہو، تو وہ حدیث کو ہم حدیث ضعیف کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہم قابل استعمال نہیں ہوتی صرف پرسنالٹی بدلنے سے۔ تو پرسنالٹی کی وجہ سے حدیث پر اثر ہو سکتا ہے، تو دین کی بات ہر کس و ناکس سے نہیں سیکھی جا سکتی اور مساجد کے ممبروں کو پامال نہ کیا جائے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔